نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت عربی لفظ ہے، عربی میں اسے سنتن یا سننن کہتے ہیں۔ سنت کا ترجمہ اردو زبان میں کرے تو اسے طریقہ، اس کا اردو ترجمہ طریقہ، راستہ ہے کہ سنت ایک طریقہ ہے۔ اب قرآن اور حدیث کے حساب سے یا اسلام کے حساب سے سنت کسے بولتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کاموں کو سنت بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام۔ پہلا کام اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسے قول بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس امت کو حکم دیے ہیں وہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا سنت ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے رسول ایک حکم دیے اور دوسری بات کر کر دکھائے تو اللہ کے رسول کا کرنا بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ تیسرا عمل تقریر کہتے ہیں، اسے اردو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں، حکم بھی نہیں دیے اور خود عمل نہیں کرے، مگر صحابہ جو کرتے ہیں اس پر خاموش ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ تو سنت کے 3 درجے ہیں، اسے یاد رکھیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول کا قول سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر یعنی صحابہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کا خاموش رہنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو سنت ہمارے لیے ایک طریقہ ہے، جو اس طریقے پر چلے گا اس کے لیے بدلہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند لوگ آ کر اللہ کے رسول سے سوال کیے کہ اے نبی، اگر ہم تمہاری اطاعت کریں، تمہاری بات مانیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو جنت ملے گی۔ تو جو بھی سنت پر عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو سنت ایک ایسا راستہ ہے جس کو ہم جنت کا راستہ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے سامنے سڑک موجود ہے، جس طرح ہمارے سامنے روڈ موجود ہے جو ایک خاص منزل تک پہنچاتا ہے، جو اس پر چلے گا ایک خاص منزل تک پہنچے گا۔ سمجھو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستہ ہوتا ہے، اگر ہم ہمارے گھر سے نکلیں تو دوسری منزل تک وہ راستہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سنت ایک ایسا راستہ ہے جو ہم کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ جو سنت پر عمل کرے وہ دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے خود کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے کامیاب اصول کی زندگی ہے۔ اگر کوئی رسول جیسا عمل کرے، رسول جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے کامیاب زندگی دنیا میں ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے۔ اب اللہ نے خود کامیابی کے بارے میں کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو کوئی جہنم سے حفاظت کر لیا گیا، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں کامیاب شخص وہ ہے جو یہاں پر کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں جنت پائے۔ تو یہاں پر انسان اس کامیاب اصول کو چھوڑ کر کئی دوسرے راستے ڈھونڈ لیے۔ ہر کوئی اگر زندگی میں جاب کرتا ہوں تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ اگر کوئی اپنا خاص گھر بن لے اور ایک اچھی تجارت چلاتا ہو، بزنس چلتا ہو، تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ ہر کوئی ایک خاص عہدے پر پہنچ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ تو اللہ کے پاس اصل کامیابی دنیا میں کسی بھی آپ طرح سے زندگی گزارے، مگر دنیا میں اطاعت کے ساتھ، رسول کی جیسی سنت کے ساتھ، اور آخرت میں جو جنت میں داخل ہوگا، یہ اصل اللہ کے پاس کامیابی ہے۔ دنیا کے پاس الگ الگ کامیابی کے اصول ہیں، مگر اللہ کے پاس جو ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی سنت میں مضمن ہے۔ تو جو کوئی سنت کی اتباع کرے گا، سنت پر چلے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر حصے میں ہم سنت کو ڈھونڈا کریں کہ رسول کس طرح کس طرح اللہ کے رسول صبح اٹھتے تھے، کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام گزارتے تھے، کس طرح اللہ کے رسول کا دن گزرتا تھا، عبادات کیسے تھے، گھر میں ماحول کیسا تھا،
دوستوں کے ساتھ میل ملاپ کیسا تھا، اور بڑے اور بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، دشمنوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنا چاہیے، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح گزارے ہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈا کریں، اپنی زندگی میں وہ طریقہ اپنایا کریں جس میں کامیابی ہے، رحمت ہے، اور اس نیت سے کرنے والوں کے لیے ثواب ہے۔ یہ تمام چیزیں دنیا کی حد تک، مگر آخرت میں جنت ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کامیابی، اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے اور زیادہ انعام اور کچھ نہیں۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیں، اپنی زندگی کو سنت کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں، یہ بات دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی یہ بات سنتے ہیں ان کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، اور خاص طور پر سارے مسلمانوں کو سنت کو اپنانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازماً پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔